اب میں بلا تاخیر مناظر اہل سنت، وکیل احناف، استاذ العلماء، باز نقطہ دان حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور سیرت مقصود کائنات کے عنوان پر اپنا خطاب فرمائیں، اور انشاءاللہ مولانا کے بیان کے فوراً بعد حضرت علامہ عبدالحمید بھٹو صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ قابل صد تکریم معزز علماء کرام، مشائخ عظام و برادران اہل سنت والجماعت، معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ بابرکت پروگرام، آج کی یہ حسین محفل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل مقتدر علماء کرام کے بیانات ہو چکے ہیں، میرے بعد بھی ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب تشریف لانے والے ہیں۔ شعراء کرام کا کلام بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، مزید بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کے اور حضرت علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ عنوان کے تحت کچھ طالب علمانہ باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اتنا طویل عنوان ہے
کہ اس کے کسی ایک پہلو پر اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو زندگی کا سفر کم ہے اور اس کی وسعت زیادہ ہے۔ مجھے اس وقت ایک عجیب بات یاد آئی۔ ہمارے اکابرین میں حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جہاں صالحین کی انتہا ہے وہاں شہداء کی ابتدا ہے، جہاں شہداء کی انتہا ہے وہاں صدیقین کی ابتدا ہے، جہاں صدیقین کی انتہا ہے وہاں اصحاب پیغمبر کی ابتدا ہے، جہاں اصحاب پیغمبر کی انتہا ہے وہاں انبیاء علیہم السلام کی ابتدا ہے، جہاں انبیاء علیہم السلام کی انتہا ہے وہاں رسولوں کی ابتدا ہے، اور جہاں رسولوں کی انتہا ہے وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ سائل نے کہا حضرت آپ نے باقی تمام طبقات کی حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی ابتدا کا ذکر بھی کیا اور انتہا کا بھی، مگر جب بات امام الانبیاء محبوب کبریا مقصود کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو آپ نے ابتدا کا ذکر تو کیا مگر انتہا کا ذکر نہیں کیا۔ شیخ نے فرمایا صالحین کی ابتدا کا بھی علم تھا اور انتہا کا بھی، صدیقین کی ابتدا کا بھی علم تھا اور انتہا کا بھی، صحابہ کرام کی ابتدا کا بھی علم تھا اور انتہا کا بھی، انبیاء علیہم السلام کی ابتدا کا بھی علم تھا اور انتہا کا بھی، رسولوں کی ابتدا کا علم بھی تھا اور انتہا کا بھی، مگر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کا علم تو ہے، آپ کی انتہا کا علم نہیں۔ تو اس پر انتہا تو کسی لفظ کو کہنے کے بعد، بلکہ یوں کہوں کسی کلام کے لکھنے کے بعد کوئی ادیب اپنی بات کو پورا کرنے کے بعد یہ خیال کر لے کہ میں نے کسی ایک پہلو پر گفتگو مکمل کر لی ہے تو ایسا ممکن نہیں۔ تو فلہٰذا صرف نام لکھوانے کی بات ہے، کسی اعتبار سے کسی پہلو پر مکمل گفتگو ممکن نہیں۔ اور یہ جو عنوان ہے، میں کیونکہ کچھ طالب علمانہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلی کلاس کا طالب علم ہوں، اس لیے پہلی کلاس کی کچھ باتیں میں نے آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں مقصود کائنات پر، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، بس یہی بات عرض کرنی۔ ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ مالک اور مملوک کا ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، وہ ہمارا مولا اور ہمارا آقا ہے۔ دنیا میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں،
نوکر اور غلام. نوکر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی معاوضہ طے کر کے تھوڑے وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ اس کا وقت لے لیں اور اس کو معاوضہ دیں. مثلاً ایک آدمی ہے، اس کو آپ ملازم رکھتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، اس کے ساتھ معاوضہ طے کر لیا جاتا ہے. آپ اس کو گھر کے کسی اور کام کے لیے رکھتے ہیں، معاوضہ طے کر لیا جاتا ہے. اب نوکر کو، ملازم کو یہ اختیار ہے کہ آپ نے اس کو رکھا ہے روٹی پکانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے. آپ اس کو کہیں کہ گھر کی صفائی کرو، اس کو اختیار ہے کہ انکار کر دے کہ جناب مجھے گھر کی صفائی کے لیے نہیں بلایا گیا. ماشاءاللہ. بھئی توجہ میری طرف رہے گی. نوکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے جناب مجھے آپ نے کھانا بنانے کے لیے ملازم رکھا تھا، مجھ سے آپ صفائی کرانا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے غلام. توجہ میری طرف رہے. غلام جو ہوتا ہے اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ کسی بات کے بارے میں وہ یہ کہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. حضرت تھانوی نے اس پر ایک مثال لکھی کہ ایک شخص نے غلام خریدا. غلام خریدنے کے بعد گھر لے آیا، اس کو بتلایا کہ تیری فلاں فلاں ڈیوٹی. گھر آ گیا، اس کو کام سمجھا دیا، یہاں رہنا ہے، یہاں سے کھانا کھانا ہے، یہ ترتیب ہوگی. ساری ترتیب سمجھانے کے بعد کہا کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتلاؤ. غلام نے کہا نہیں جی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں. پھر دوسری بار پوچھا، کہا نہیں جی میری کوئی خواہش نہیں. پھر تیسری بار پوچھا، اس نے کہا نہیں جی میری کوئی خواہش نہیں. اس نے کہا برخدا میرے جو تقاضے تھے میں نے آپ کو بتلائے، آپ کو کوئی خواہش ہے تو آپ بھی بتلائیں. اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا میرے آقا اگر میری کوئی خواہش ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا. توجہ فرمائے. میں اپنے موضوع کی طرف ایک بات کہنے کے لیے صرف تمہید باندھ رہا ہوں. آقا میری خواہش ہوتی، میری خواہش کی تکمیل ممکن ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا. معلوم ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، وہ اپنے آقا کا حکم سنے اور اس کی تعمیل کرے. اب ہمارا آقا ہے ہمارا رب اور ہم ہیں غلام. ہمارا آقا ہم سے بات نہیں کرتا کہ ہم معلوم کر سکیں کہ ہمارا رب کیا چاہ رہا ہے. بات کرتا ہے. ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیں. ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دنیا کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا جا سکتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دوپہر کے وقت سورج نکلا ہوا ہو، گرمی کا موسم ہو، ہم اس آنکھ سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں. جو آنکھ مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی وہ خالق کو کہاں دیکھ سکتی. توجہ فرمائیے گا. ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے. اور ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے. ہم تو بات نہیں کر سکتے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق جو انسانوں میں سے ہے، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں اللہ، یہ ایک ایسی جماعت ہے جس سے ہمارا رب بات کرتا ہے۔ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک ایسی جماعت ہے جس سے ہمارا رب بات کرتا ہے، جن کے قلوب پر ہمارے رب کے احکامات اترتے ہیں، لہذا غلامی کا سلیقہ ہمیں سیکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے در پر جانا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو، میں کہا کرتا ہوں طالب علم درسگاہ میں نہ آئے عیب ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھے عیب ہے، کوئی آدمی اپنی زندگی میں کسی استاد کے سامنے نہ بیٹھے عیب ہے، مگر نبی استاد کے سامنے بیٹھے یہ عیب ہے۔ نبی کسی استاد سے پڑھنا لکھنا سیکھے یہ عیب ہے۔ اس پہ مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی، سیدہ آپ کو پڑھنے کے لیے درسگاہ میں چھوڑ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درسگاہ میں پہنچے، استاد کے سامنے بیٹھ گئے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا استاد محترم الف کیا ہوتا ہے؟ استاد نے کہا بیٹا الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استاد محترم میں ایسا لفظ نہیں پڑھنا چاہتا جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ توجہ میری طرف رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استاد محترم میں ایسا لفظ نہیں پڑھنا چاہتا جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ کہا اچھا آپ بتلاؤ الف کا کیا معنی ہے؟ کہا استاد محترم اگر الف کا معنی پوچھنا ہے تو آپ مہربانی فرمائیے آپ ادھر آ جائیے، مجھے ادھر بیٹھنے دیجئے۔ استاد محترم مسند سے اٹھے، درسگاہ میں جا کر بیٹھ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے سے اٹھے، مسند استاد پر تشریف لے آئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا اور لفظ اللہ سے اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنا شروع کیے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ استاد کی زبان سے بے ساختہ نکلا بیٹا تو نہیں بولتا، تیرے اندر کوئی اور بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان انبیاء علیہ السلام، شان انبیاء علیہ السلام، نعرہ تکبیر۔ تو نہیں بولتا، تیرے اندر کوئی اور بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا ذرا توجہ کیجئے، ہم اپنے موضوع پر پہنچے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں کن سے؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ کن سے کلام کرتے ہیں بھائی؟ سارے بولو نا، کن سے کلام کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ اللہ نے نبوت کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے کیا، اپنی تعلیمات کا آغاز بھی جناب آدم علیہ السلام سے کیا، اور اس کی تکمیل مقصود کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں، مقصود کائنات۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بندگی کے لیے۔ توجہ ہے، یہیں سے بات شروع کی تھی۔ ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بندگی کے لیے۔ اب بندگی کے لیے
بندگی سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت کا انتخاب فرمایا جو انبیاء علیہم السلام کی جماعت، اور ان کے قلوب پر اپنے علوم کو اتارا۔ اس کو بھی مثال کے ساتھ سمجھیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، نام سکھائے، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر بڑی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بات پہنچی، الم تروا ان اللہ خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ آگے بات چلی ابراہیم علیہ السلام پر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین کے ساتھ آسمان کی چیزیں بھی دکھائی گئی۔ ابھی تک بات سمجھائی جا رہی تھی، اب بات آئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ نے احکامات کا آغاز کیا اور ان احکامات کی تکمیل فرمائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مقصود وہ ہوتا ہے جس پر کسی چیز کی تکمیل ہو جائے۔ اس کو بھی علماء نے ایک عجیب مثال کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو جو دنیا میں بھیجتے ہیں بندگی سکھانے کے لیے کہ بندگی کس طرح کی جاتی ہے، تو بندگی کا آغاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مشہور واقعہ ہے، میں نے صرف استدلال کرنا ہے، سوال کیا الست بربکم۔ مفسرین لکھتے ہیں سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے آواز آئی بلا۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حضور علیہ السلام کی روح کی آواز کو سن کر 1,24,000 انبیاء نے کہا بلا۔ انبیاء علیہم السلام کے اقرار کر لینے کے بعد سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اقرار کر لیا تو اللہ نے عام انسانوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی روح کے پیچھے سے آواز آئی بلا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ آواز سیدنا ابو بکر صدیق کی روح کی آواز تھی۔ اور فرمائیے ذرا، تو گویا کہ اب اگر میں یوں کہوں کہ سب انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا تعارف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا اور باقی کل کائنات کو اللہ کا تعارف ابو بکر نے کرایا، اس لیے پوری کائنات میں انبیاء علیہم السلام میں امام الانبیاء افضل ہیں اور امتوں میں ابو بکر صدیق افضل ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کشفی قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اپنی ذات کے تعارف کے لیے کرائی۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں گے تاکہ میری گفتگو کا حاصل سمجھ میں آ سکے۔ حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہیں، ذرا بات کو سمجھیے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب میں نے یہ سوچا کہ میں کائنات پہ اپنی ربوبیت کا اظہار کر دوں، اور ایک روایت میں آتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ میں کائنات پہ اپنی رحمت کا اظہار کر دوں
تو میں نے جس شخصیت کے بنانے کا فیصلہ کیا اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے، وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو قاری طیب صاحب نے ایک مثال کے ساتھ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس سے پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور پہلے آسمان کے اوپر پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جو اس ساری کائنات پر چھائی ہوئی، اس کرسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے مسئلہ سمجھے، بات میری ختم ہوئی، کیا ہے اس کرسی کے اوپر؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کرسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ساری کائنات اور عرش و کرسی پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس رحمت کا کوئی نمونہ دنیا میں بھیجے، تو اللہ نے اپنی رحمت کو سمیٹا اور اس رحمت کو سمیٹ کر ایک مجسمہ بنایا، اور اس مجسمے کا نام محمد رکھا صلی اللہ۔ اس مجسمے کا نام کیا رکھا؟ گویا کہ اللہ کی رحمت کو اگر کوئی انسان انسانی شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ چاہتے تھے کائنات پر اپنی ربوبیت کا اظہار کریں، اپنی رحمت کا اظہار کریں۔ رحمت کے اظہار کے لیے بھی انتخاب ہوا حضور علیہ السلام کا، اور بندگی سکھانے کے لیے بھی انتخاب ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اللہ چاہتے تھے بندگی سکھانا، اس کے لیے بھی رب کی نظر امام الانبیاء پر گئی۔ اللہ چاہتے تھے رحمت دکھانا، اس کے لیے بھی اللہ کی نظر رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ وما علینا۔